نبی تو اللہ کی مرضی سے کر رہے تھے۔ جب اس بندے نے یہ کہا، دونوں روایات کے اندر آتا ہے، ایک روایت میں آیا جناب عمر کھڑے ہو گئے، دوسری روایت میں آیا جناب خالد ابن ولید کھڑے ہو گئے، تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اگر اجازت عطا فرمائے، اس کمینے کا وجود زمین پہ بھاری ہو گیا، اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے، جو آپ کو کہہ رہا ہے عدل کرو، آپ کو جو نصیحتیں کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اسے قتل نہیں کرنا، اسے بٹھا، آپ نے انہیں بٹھا دیا۔ اب بجائے وہ معذرت کرنے کے کہ میری جان بچ گئی ہے، وہ پیٹھ پھیر کے جانے لگا۔ سرکار نے فرمایا یہ جو ظاہر کا متقی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، یہ جو ظاہر کا متقی ہے، جس کی داڑھی بھی لمبی ہے، جس کی مونچھیں بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے گال ابھرے ہوئے، جس کی پیشانی ابھری ہوئی، جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی، جس کا تہبند پنڈلی سے اوپر ہے، جس کی گردن موٹی ہے، یہ تو شخصی نشانیاں میرے نبی نے بتائی۔ فرمایا یہ جو جا رہا ہے، آگے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے، قرآن خوبصورت پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا، تم ان کی عبادات کے مقابلے میں اپنی عبادات کو کم سمجھو گے، لیکن یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا۔ شکار سے جب تیر نکلتا ہے تو تیر کے آخری منہ پہ کیا ہوتا ہے؟ یا کوئی کمزور سی بوٹی یا کوئی خون کا لوتھڑا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا میرے بھائی یہ ظاہر کا متقی ہے، جس کی داڑھی بھی لمبی ہے، جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، جس کا تہبند آدھی پنڈلی سے اوپر ہے، لیکن آئیے رب کی بارگاہ میں جو تقوی نجات دلانے والا ہے وہ ظاہر کا تقوی نہیں۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا جو باطن کا متقی ہے، جو دل کا متقی ہے، اس کا تقوی ثمروار ہے۔ لہذا میرے بھائی ہم جن لوگوں کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، وہ اولیاء اللہ، وہ انبیاء اللہ، ہم انہیں اس لیے وسیلہ بناتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں جانے سے بندہ ظاہر کا متقی بھی بنتا ہے، دل کا متقی بھی بن جاتا ہے، دل کا تقوی بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ مت سوچئے انبیاء اللہ، اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی اجازت سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں سب بندوں کے درجات برابر نہیں ہے، سب بندوں کے درجات برابر نہیں ہے، تقسیم ہے، درجہ بندی ہے۔ لہذا میرے بھائی رب کی بارگاہ میں عام بندے کا مقام الگ ہے، اس کے ولی کا مقام الگ ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا مقام الگ ہے، انبیاء کا مقام الگ ہے، اور پھر انبیاء میں سے سب سے اعلیٰ مقام امام الانبیاء ہے۔ میرے بھائی آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور یہ جو دعویٰ دیتے ہیں وہ سنیو تم کہتے ہو نبی بھی کر سکتا ہے، ولی بھی کچھ کر سکتے ہیں، اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو نوح کا بیٹا ڈوب کیوں جاتا؟ نوح نبی کے سامنے اس کا بیٹا غرق ہو گیا، اللہ کا نبی نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ میں نے کہا نادان، وہ بھی تیری طرح بد عقیدہ تھا، وسیلے کا منکر تھا، ڈوب گیا، وسیلے کو پکڑنے والا شاخہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر نوح کی کشتی میں نوح کو وسیلہ مان کے آ جائے اللہ اسے بھی پار لگا دیتا ہے۔ مایا بیٹا تو اس لیے ڈوبا وہ وسیلے کا انکار کرنے والا تھا، ورنہ نوح کی کشتی میں
جنہوں نے نوح کو وسیلہ مان کے کشتی میں سوار ہوئے اللہ نے ان کا بیڑا پار کر دیا۔ لہذا میرے بھائی وسیلہ اللہ کریم انبیاء کو طاقت دیتا ہے۔ آقا کریم جب مدینہ شریف ہجرت فرما کے گئے، ہجرت فرمانے کے بعد ایک دن سرکار نماز ادا کر رہے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں یہودی کہنے لگے اتنی جو شانیں لے کر آیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا محبوب کہتا ہے، اتنا بڑا نبیوں کا امام ہونے کے باوجود بھی حالت تو یہ ہے نماز ہمارے قبلے کی جانب منہ کر کے پڑھتا ہے، نماز تو مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے پڑھتا ہے۔ جب ان کی طرف یہ طعنہ دیا گیا، میرے نبی کے قلب مبارک میں خیال آیا میرے اللہ کیوں نہ ہو میرے لیے اس کو قبلہ بنا دیا جائے جسے لوگ کعبہ کہتے ہیں، جو مکہ میں تیرا گھر ہے۔ رب نے فرمایا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لوگوں ہم نے قبلہ وہی بنا دیا جہاں ہمارا محبوب چاہتا ہے۔ میرے بھائی اور تو اور رہا، اگر کعبہ قبلہ بنا ہے تو مصطفیٰ کی مرضی سے، بولیے کس کی مرضی سے؟ آقا کریم کی مرضی سے بنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ انبیاء یہ اولیاء ان کی مرضی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یاد رکھیں یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ اس لیے بنیادی ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہے اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، مستحق عبادت ہے اللہ کریم کی ذات، ابھی تک سب کچھ کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ کے نبیوں کو اللہ کے ولیوں کو وسیلہ بناتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی لیکن فرق یہ رکھا جائے، آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہماری محافل ساری رات جاری رہتی ہے، بڑی بڑی محفل نعت کے نام پہ جاری رہتی ہے، ساری رات یا علی مدد کے یا غوث اعظم مدد کے بارے میں تو کہا جاتا ہے۔ میں اتنا عرض کروں گا کیونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے سب کچھ دینے والا اللہ ہے، جہاں پہ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد کہا جائے وہاں کہیں ایک بار یا اللہ مدد بھی کہہ لیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ آج اگر جو کہے نا کہ یا اللہ مدد کرتے ہیں یہ تو وہابی ہو گیا، دیوبندی ہو گیا، نہ میرے بھائی، ہم مولا علی کی مدد کے بھی قائل، ہم یا رسول اللہ مدد کے بھی قائل ہیں کہ نہیں؟ لہذا میرے بھائی ایک بات یہ ذہن میں رکھے، جتنا بھی دینے والا ہے اللہ کریم دیتا ہے، مت بھولیے اس چیز کو۔ لیکن آج ضعف الاعتقاد یہ ہے بسا اوقات ہم ایسی چیزوں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ درخت ہے اس کے پاس سے نہیں گزرنا، یہ جگہ بھاری ہے، یہ مجھے نقصان دے سکتی ہے، یہ مجھے چیز نفع دے سکتی ہے، فلاں کا جادو منتر مجھے نفع اور نقصان دے سکتا ہے۔ نانا میرے بھائی یہ چیزیں بے بنیاد ہے، اگر میرا رب نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، رب نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ بھی جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے، بولیے کس کے کرتے ہیں؟ اللہ کی اجازت اور اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ باقی میرے بھائی ایک اور بات یاد رکھیے، اہل سنت کا یہ معمول ہے، یہ ایصال ثواب کے نام پہ محرم کا مہینہ آیا، سیدنا امام علی مقام امام حسین کے نام کی دیگیں پکاتے ہیں، سیدنا غوث اعظم کے نام کے لیے بکرے ذبح کیے گئے، ہر ماہ 11ویں پکائی گئی۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی غوث پاک کی 11ویں، حسین کریم کے نام کا لنگر، اولیاء کے عرس پہ یہ جو شرک ہو رہا ہے، یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان باتوں کو لے کر وہ کہنے لگے یہ شرک ہو رہا ہے۔ نانا میرے بھائی یہ شرک نہیں ہے، ہم حضور غوث اعظم کے نام کی جو 11ویں پکاتے ہیں، اس 11ویں پہ ثواب عطا کرنے والی ذات اللہ کریم کی ہے۔ وہ 11ویں پکانا، لنگر پکانا، وہ عبادت خدا کی ہے، ثواب عبد القادر جیلانی کے لیے ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
یہ مت سمجھیے، اور میں یہ ببانگ دول کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کہے مثلا سیدن شاہ شیرازی پہ مزار پہ جائے، اگر کوئی بندہ کہے جو کچھ کر سکتا ہے سیدن شاہ شیرازی کر سکتا ہے، ذاتی اعتبار پہ کچھ کر سکتا ہے، میں بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہوں میرے نزدیک وہ چٹا کافر ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے سیدن شاہ شیرازی کے دربار پہ آ کے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، اور سیدن شاہ شیرازی کے وسیلے سے میرا رب مشکلات حل کرتا ہے، کرتا رب ہے ان کے وسیلے سے کرتا ہے۔